کچھ ایسے بھی ہیں جو میدانوں میں میلاد کی محفل سجا کر کے آقا کی میلاد منا رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہیں دیوانے جو گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، وہاں بھی آقا کے ترانے گا رہے ہیں، آقا کے میلاد کے نغمے سنا رہے ہیں. کوئی ایسے ہیں جو جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیابان جنگلوں میں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، وہ بھی آقا کے عشق میں آقا کے میلاد کے ترانے سناتے ہیں. تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے جو جہاں ہے وہ آقا کا میلاد منا رہا ہے. کوئی مسجد میں آقا کا میلاد منا رہا ہے، سامنے ممبر و میلاد. کوئی مدرسے میں آقا کا میلاد منا رہا ہے، سامنے کتابیں رکھی ہوئی. کوئی ایسا ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آقا کا میلاد منا رہا ہے اور سامنے گھر کی چیزیں موجود ہیں، ان کے سامنے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیت گا رہا ہے، آمد کے ترانے سنا رہا ہے. تو جو جہاں ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے گیت گا رہے، ترانے سنا رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے نغمے سنا رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن قربان جاؤ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ جب آقا کا میلاد مناتے تھے تو مسجدوں میں نہیں، مدرسوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، میدانوں میں نہیں، گھروں میں نہیں، بلکہ جب آپ آقا کا میلاد مناتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے نغمے سناتے تھے تو سامنے کوئی اور نہیں ہوتا تھا بلکہ جس کا آپ میلاد مناتے تھے وہ سامنے موجود ہوتا. لگاتی تھی آقا علیہ السلام والسلام کے نوائے ناظرین سے لڑکوار کلمات نکلتے تھے، پوروں کی طرح کرتے تھے. آقا علیہ السلام والسلام کا میلاد ہوتا، ادھر آقا علیہ السلام والسلام کا حسن سامنے نظر آتا. کیسا میلاد آقا علیہ السلام والسلام کا حضرت حسان بن ثابت مناتے تھے. کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأً من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. لوگ کہتے ہیں یہ میلاد یہ کہاں صحابہ سے ثابت ہے، بزرگوں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں ہے؟ ارے عقل کے اندر کبھی غور تو کرو. حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے حضرت حسان، اور آقا علیہ السلام والسلام کے سامنے جب ہوتے تو سرکار اپنی چادر مبارک کو کندھے مبارک سے اٹھاتے اور نیچے بچھا دیتے زمین پر اور کہتے ہیں حسان اس میں بیٹھ جاؤ، اب تم بیٹھ کر کے میلاد پڑھو، اب تم نام پڑھو. اور حضرت حسان چادر میں پھر بیٹھ جاتے اور پھر آپ آقا کا میلاد مناتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور دیکھتی بھی کیسے یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسا پیدا کیا گیا، ایسا آپ کو بنایا گیا جیسا آپ خود چاہتے تھے. یہ میلاد ہی تو ہے. آقا علیہ السلام والسلام کے ولادت کے بارے میں آپ کی صفات کو بیان کرنا، آپ کے آمد کا بیان کرنا، تاریخ و توثیق کرنا، یہی تو میلاد ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام والسلام کا میلاد اس طریقے سے مناتے تھے. کتنی خوش نصیب تھے صحابہ کہ آقا علیہ السلام سامنے موجود ہوتے اور آقا کا میلاد صحابہ مناتے ہوئے نظر آتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حسان ہے، حضرت جامی ہے، حضرت قلندر لاہوری ہے، بے شمار عاشق رسول ہوئے جو اپنے اپنے عشق، اپنے حضور کے عشق میں ڈوب کر کے انہوں نے نعت پڑھی. لیکن آؤ دیکھو 14ویں صدی کا مجدد قاطع کفر و دلالت، ماہی بیدار، حامی سنیت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان بابر بریلوی کا عشق آپ دیکھیں. امام
احمد رضا خان فاضل بریلوی جب آقا کے عشق میں ڈوب کر کے جب نام لکھتے ہیں تو دنیا کے تمام شاعر پھیکے پڑ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے. آقا سوچتے ہیں میں کیا کہوں اپنے سرکار کو میں کیا کہوں، ان لفظوں سے پکاروں آقا علیہ السلام کو. میری زبان میں تو وہ جملے ہی نہیں آتے جو آقا علیہ السلام کی شان ہے. آقا علیہ السلام کی شان میں نام لکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نام کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز آقا علیہ السلام کی شان ہے. اگر شان رسالت میں ذرہ بھر بھی کمی آئی سینے سے ایمان نکل گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. اس لیے نام کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آقا کا سوچتے کیا کہوں، اچانک سے پھر قلم اٹھاتے اور لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ قلب کا آقا کہوں تجھے. عزیزان گرامی اوقات اتنا وقت نہیں ہے. آپ کو ایک شعر یاد ہوگا، امام اس کو محبت نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے ذرا. یہ شعر آپ کو یاد ہوگا، سنتے بارہا. امام اس کو محبت کا علم دیکھیں اور آپ کا عشق دیکھیں. کس طریقے سے آپ شعر لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک شعر میں 4 زبانوں کا کو استعمال کیا. جیسے لم یاتی نذیر و کفی نظری، اس میں آپ دیکھیں ایک شعر میں ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے. 4 زبانیں آپ نے. کوئی لاؤ ایسا شاعر ہو، کوئی شاعر ایسا دنیا میں ہو تو لاؤ جس نے 4 زبانوں کو ایک شعر میں لکھا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، امام اس کو محبت کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے ذرا. یہ پورا شعر نہیں، صرف ایک مصرع ہے، ایک لائن ہے، ایک مصرع ہے جس میں 2 زبانیں آپ نے استعمال کی ہے. پہلا جو مصرع ہے اس میں آدھا اردو ہے، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں، یہاں تک آپ دیکھیں تو یہ اردو ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. آگے فارسی میں کہتے ہیں انگشتے زنا، انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو اور زنا کہتے ہیں عورتوں کو. یہ فارسی زبان ہے. تو 2 زبانوں کو 2 لینگویج آپ نے ایک مصرے میں آپ نے یوز کیا. اب آپ دیکھیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شعر کہہ دیا نہیں، بلکہ پوری قرآن کی سورہ یوسف اس کے اندر ملے گی. قرآن کی سورہ یوسف اس کے اندر ملے گی، اس ایک مصرے کے اندر. حدیث بھی موجود ہے اور قرآن کی سورہ یوسف بھی اس کے اندر موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے ذرا. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ یوسف کا پورا معنی اور مفہوم آپ نے بیان کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا حسن کی قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب زلیخا آپ کے حسن پر فدا ہوئی، آپ پر فدا ہوئی، تو پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اپنے غلام کو دل دے بیٹھی حضرت زلیخا. جب یہ باتیں پھیلنے لگی تو ایک دن حضرت زلیخا نے کہا کہ اے جتنے بھی مالدار اور رئیس عورتیں ہیں مصر کی، سب جمع ہو جائے اور انہیں ایک ہال کے اندر جمع کیا گیا. ان کے ہاتھوں میں سیب دیا گیا اور کہا گیا کہ جب یوسف یہاں سے گزرے تو ان کے چہرے پر جیسے ہی تمہاری نظر پڑے تو اس سیب کو کاٹنا. عزیزان ملت اسلامیہ، یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ پھل کی ٹوکری لے کر کے یہاں سے گزر جائیں گے. پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں سے گزروں، لیکن چونکہ ملکہ مصر کا یہ حکم تھا، آپ ٹوکری کو لے کر کے نگاہیں نیچی جھکا کر کے نکل گئے. حسن ایسا تھا، ایسا نور تھا، اس لیے کہ آپ کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا. اس نور محمدی کا حسن آپ کے چہرے پر تھا. نور محمدی کے نور کو دیکھ کر کے، حسن یوسف کو دیکھ کر کے مصر کی خواتین ایسی گم ہوئی کہ جب چاقو چھری اپنے سیب میں چلاتی ہے، چلاتے وہ اتنا گم ہو گئی، ایسے گم ہو گئی کہ انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہمارا سیب کٹ کر کے انگلیاں بھی کٹ گئی. ہمارے سیب کٹنے کے بعد
بھی درد کا احساس ہی نہیں ہوا، اتنا عشق میں اور اس حسن میں وہ گم ہو گئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں ایک امام عشق و محبت کی ایک اور خاص بات آپ کو لاحظہ فرمائیں۔ امام کہتے ہیں یہ کاٹی نہیں گئی بلکہ کٹی، اس نے یوسف پہ کٹی کاٹی نہیں گئی، اس نے یوسف پہ کٹی۔ اب یہ بات آپ غور کریں، اس نے یوسف پہ کٹی، انگلیاں کاٹی نہیں گئی۔ کاٹنا یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کاٹے، یہاں تو سیب تھا اور کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے کٹ گئی انگلیاں، تو اس نے یوسف پہ کٹی۔ مصر میں انگشتے زنا، عورتوں نے جب سیب کاٹا تو انگلیاں بھی کٹ گئی۔ لیکن آؤ جب آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنا ہوا، آقا علیہ السلام کے شان و عظمت کو کتاب میں بیان کیا، امام عشق و محبت پر قربان جائیں، امام عشق و محبت نے کہا اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتے زنا، سب کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردانے یار۔ کٹی نہیں، یہاں بھولنے سے نہیں کٹی، شہروں نہیں کٹ گئی ہے، بلکہ جان بوجھ کر کے صحابہ کرام مردان عرب، یہاں عورتیں نہیں بلکہ مرد حضرات آقا علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے ایسے فدا ہو گئے کہ آپ کو دیکھ کر کے، آپ کے حسن کو دیکھ کر کے، آپ کے عشق میں ڈوب کر کے اپنے سر کو کٹا رہے تھے اور کہنے لگے امام عشق و محبت کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں کٹی نہیں بلکہ کٹا دیے صحابہ نے آپ کے عشق میں اپنی گردنوں کو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اگر اشارہ ہو تو سمندروں میں سلام لگا دیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کا اشارہ ہو تو ہم سمندروں میں سلام لگ جائیں، ہم جو ہے آپ میں پہنچ جائیں، ہم اپنی گردنوں کو آپ کے قدموں میں نثار کر دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی ہر کوئی یہ کہتا ہے نا، آج بھی ہر عاشق رسول یہی کہتا ہے نا کہ فدا بحبیب محمد یا رسول اللہ۔ یہ کوئی صرف جملے نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آج تو ہم صرف زبان سے ایسے ہی نکال دیتے ہیں، لیکن صحابہ کا یہ صرف ان کی زبانی نہیں تھی، ان کے صرف جملے نہیں تھے، بلکہ حقیقت ہے۔ صحابی رسول جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کہتے فدا بحبیب محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی شان و عظمت تو یہ ہے، صرف میں آپ پر فدا نہیں ہوں، صرف میں آپ کے عشق میں جو ہے، آپ کے عشق میں اپنی گردن کو نہیں کٹاتا، بلکہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد، یہ جلوس کہاں سے نکالنا، یہ جھنڈیاں اٹھانا، یہ ترانے گانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اٹھایا تھا؟ کیا صحابہ نے اس طریقے کا جلوس نکالا تھا؟ انہیں بتایا جائے کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ وہاں کا تھوڑا ماحول اور تھوڑا تاریخ کو یاد کریں کہ کیا ماحول تھا مدینے کا۔ مدینے کی رہنے والی جو بچیاں تھیں وہ اپنے چھتوں پر آ گئی تھی۔ مدینے کے رہنے والے لوگ شہر سے باہر نکل آئے تھے آمد مصطفیٰ میں، ہاتھوں میں ان کے جھنڈیاں تھی، بچیوں کے ہاتھ میں تختے، ان کے ہونٹوں پر زبانوں پر ترانے تھے۔ آقا علیہ السلام کے شاعر نے کہا کہ وہ ننھی بچیاں جو چھت پر تخت بجاتی تھی، وہ ننھی بچیاں جو چھت پر تخت بجاتی تھی، رسول اللہ کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھی، رسول اللہ کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھی کہ ہم ہے بچیاں نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اور اس طریقے سے آقا علیہ السلام کا استقبال کرتے طلعت بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا الہی تو ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان میں تمام صحابہ جلوس کی شکل میں لے کر کے مدینے میں داخل ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی شان میں جھنڈیاں ہاتھوں میں لے کر کے مدینے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ پورا جلوس ہی تو ہے آقا علیہ السلام کے عشق میں جو صحابہ نکال رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،